بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ۔ ان کے کرم کی بات ہے آسی، رب کا کرم اور دنیا راضی۔ ان کے کرم کی بات ہے آسی، رب کا کرم اور دنیا راضی۔ شافائے میں روز جزا، شافائے میں روز جزا، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ۔ رحمت عالم بن کر آیا، دونوں جہاں پر ان کا سایہ، وہ محبوب رب اللہ، وہ محبوب رب اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ۔ میں آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد کی بات سناتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں، ایک رات کھانے کے وقت میری والدہ نے سالن اور جلی ہوئی روٹی میرے والد کے آگے رکھ دی۔ میں والد کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ غصے کا اظہار کریں گے، لیکن انہوں نے انتہائی سکون سے کھانا کھایا اور ساتھ ہی مجھ سے بھی پوچھا کہ آج اسکول میں میرا دن کیسا گزرا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا، لیکن اسی دوران میری والدہ نے روٹی جل جانے کی معذرت کی۔ تو میرے والد نے کہا، کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے تو یہ روٹی کھا کر بہت مزہ آیا ہے۔ اس رات جب میں اپنے والد کو شب خیر کہنے ان کے کمرے میں گیا تو ان سے اس بارے میں بات کی۔ کیا واقعی آپ کو جلی روٹی کھا کر مزہ آیا؟ انہوں نے پیار سے مجھے جواب دیا کہ بیٹا، ایک جلی روٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی ہے، مگر تلخ رد عمل اور مزید اور چرب زبانی انسان کو جذبات کو مجروح کر دیتے ہیں۔ میرے بچے، یہ دنیا بے شمار ناپسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ میں بھی کوئی بہترین یا مکمل انسان نہیں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کی غلطی کو درگزر کرنا، رشتوں کو بخوبی نبھانا، اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تعلقات میں بہتری کا سب سے بہتر ذریعہ یہی ہے۔ ہماری زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں معذرت اور پچھتاؤں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ میں سارا کچھ آپ نے بھی سنا اور میں بھی پڑھ کے بڑی حیران ہوئی، کیسے اچھے لوگ گزرے ہیں۔ اس کو دنیا میں ایک دوسرے کا احترام بڑا تھا، محبت تھی، دل پاک صاف تھے، کوئی بات ہو جاتی درگزر ہوتی تھی۔ اب تو کوئی بات نہیں بھی ہوتی ہے، لوگ درگزر نہیں کرتے، تیار بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اشارہ تو کرے صحیح طرح، کوئی ذرا سی بات ہاتھ میں آئے پھر ایسے بولیں گے جیسے بس آخری ملاقات ہے، آخری تقریر ہے ان کی۔
اتنی بھائی ہمارے ماحول ایسے ہو گئے ہیں، دل بھرے ہوئے ہیں، مسئلے سب ختم ہو گئے ہیں۔ پھر سے دعا کرنے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، سب پاکستانیوں کو بڑے حوصلے تھے، دل بڑے تھے، ایک دوسرے کے در گزر کریں، برداشت کریں۔ یہ تو زندگی کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ اب کسی کے دل میں ذرا بھی جگہ نہیں، کسی کا دل ذرا بھی بڑا نہیں ہے، ذرا ذرا سی بات پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے بیان دینے لگ جاتے ہیں۔ سب غلط باتیں چل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، چھوٹے بڑے بس، چھوٹے تو رہے ہی نہیں ہیں، سب ہی بڑے بن گئے ہیں، تو جو بڑے ہیں وہ چھوٹے ہو گئے ہیں، بڑی حالات میں سنگینی پیدا ہو گئی ہے۔ جب سے یہ نیٹ آیا، نیٹ میں اچھی چیزیں بڑی ہیں، کوئی استعمال کرے تب نہ، ذہن پر شیطانی چیزوں کی طرف لگے ہیں، کوئی پتہ نہیں کتنے گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں، وقت برباد ہو رہے ہیں۔ میں کافی دنوں سے سوچتی بازار جاؤں گی، اب پسند کی ہے، پچھلے سال میں ایک کپڑا لائی تھی اپنی لون کی قمیض پسند کی نا، بہت لائٹ کلر، بہت ہی چھوٹا سا پھول، مجھے ایسے بڑے ڈیزائن پسند ہے نا، سمپل، بالکل سمپل لائٹ کلر، کوئی کسی ذرا بھی شوخی کا احساس نہ ہو اس سے دیکھنے والوں کو۔ آپ یقین کریں 1 سال کے بعد میں گئی ہوں تو آخری پیس اس قمیض کا مجھے مل گیا، اور میں اللہ کی شان پہ حیران ہوں۔ اللہ کو میرے دل کی بات پتہ تھی کہ میں نے کیا پس لینا ہے، کیا میں دل میں میری بات تھی کہ مجھے وہی پیس ملے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پیس کو میرے لیے سنبھالی رکھا۔ میں واپسی پہ سارے سے سوچتی رہی، اللہ تو دل کی باتیں جانتے ہیں، انسان بھول جاتے ہیں اس کی مہربانیوں کو، اس کی محبتوں کو۔ تھوڑے بعد پھر ہم ایسے ہو جائیں گے، غصے میں آ کے بولنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر 1 سال تک اس قمیض کے پیس کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بچا کے رکھا تو کتنی بڑی بات ہے، لینے والے کوئی بھی لے سکتا تھا۔ وہ میں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ مجھے وہی جو میری پسند کا کپڑا تھا، مجھے 1 سال بعد بھی وہ مجھے مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بات میں مہربان ہے، ہمیں بھی سوچنے سمجھ کے عقل بھی تھے، ایسی آنکھیں بھی تھے، ایسا دماغ بھی تھے، ساری باتوں پہ صحیح طریقے ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ مجھے آج کل بے حساب بولنا شروع ہی اللہ تعالیٰ بس ختم کرا دے۔ ہمارا کچھ کی مہربانی یاد رکھیں، اس کی محبتوں کو یاد رکھیں، وہ دلوں کے بیت جانتا ہے اور بات بھی پوری کرتے ہیں، چیزیں بھی وہی دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، جانے کیوں پھر ہم بھول کے اسے ناراضگیاں گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ انسان بڑی ہی جلد، اور پاک میں بھی آیا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، صحیح بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اسے سمجھے۔ خوبصورت نصیحتیں میں سناتی ہوں آپ کو، جو آدمی کسی تلخ بات پر کچھ نہ بولے اور صبر کرے، اس سے زیادہ طاقتور آدمی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ اپنی خاموشی اور صبر سے ظالم کی عاشق کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ ہے حقیقی تبلیغ۔ اسے بزرگان دین تلاوت الجود کہتے ہیں، کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ کوئی گلاب نہیں بن سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہ راز کی بات ہے جو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب کا پھول بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود کو اچھی طرح ٹٹول لو، 3 مواقع پر اپنی کیفیت کی جانچ کرو۔ نماز پڑھتے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اگر تم لطف محسوس کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی دے، اللہ تعالیٰ معافی دے۔ گنہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں نہیں آتا میں کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا اس کی درگزر پر۔ یہ حکیم بول سینہ کا میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا نا، اس لیے پھر دوبارہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ دل پہ اتنا اثر کرتی ہیں، دل پہ بس بیٹھ جاتی ہیں، اور دل بھی وہی چاہتا ہے کہ بار بار اچھی ایسی باتیں سنیں۔ سمجھداری کی باتیں 2 قسم کے لوگ کرتے ہیں، ایک وہ جو بزرگ ہوں اور دوسرے وہ جنہوں نے کم عمری میں مشکلات دیکھی ہوں یا سہی ہوں۔ خوشی اور غم کے ترازو میں غم اکثر زیادہ ہوتے ہیں۔ تنقید کا حق سب کو ہے، مگر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریباں میں جھانک لینا بہتر ہوتا ہے۔ واہ واہ، کیسی پیاری پیاری باتیں ہیں۔